السلام علیکم، میں ہوں غلام احمد داؤد اور آپ دیکھ رہے ہیں شبگرد۔ بعض اوقات یہ جو اپنے انسان اپنی طرف سے بڑی غیرت کا اور بڑی اس کی دانش مندی سے کسی چیز کا اقدام کرتا ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ وہ سخت غلطی میں گردانا جاتا ہے یا شمار کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ جب ہندوستان نے کشمیر کو جس کو ہم مقبوضہ کشمیر اور وہ اس کو آزاد کشمیر کہتے ہیں، اس کو ہندوستان میں ضم کر لیا، ہندوستان کا حصہ پارلیمنٹ سے منظور کروا لیا، تو محترم عمران خان صاحب، جن کو جنرل باجوہ کی بڑی حمایت حاصل تھی، انہوں نے ہندوستان سے فوری طور پہ تجارت بند کرنے کا اعلان کر دیا، اور وہ جو سبزیاں اور جو دوسرے کیمیکل محدود پیمانے پر جو آتے تھے وہ آنا بند ہو گئے، اور اوپر سے کرونا بھی، اور یہ ساری چیزوں نے مل کے پاکستان کی اکانومی کا جنازہ نکال دیا، بلکہ تابوت میں آخری کیل ٹھونک دی۔ اور اب حالت یہ ہو گئی کہ پیاز 300 روپے کلو تک چلا گیا، اور کھایا پھر بھی ہم نے ہندوستان کا پیاز ہی، 700 جوتے بھی کھائے اور ہندوستان کا ہی پیاز کھایا۔ دبئی جاتا تھا، دبئی سے واپس آتا تھا اور کنٹینر میں جاتا تھا، ٹھنڈے کنٹینر میں، پھر وہ ٹھنڈا ہو جاتا تھا، یہاں آ کے پھر گرم ہو جاتا تھا، تو اس سے وہ خراب بھی ہوتا تھا، اور یہ ساری چیزیں۔ تو تجارت جو ہے، یہ جس نے بھی عمران خان صاحب نے کیا یا جنرل باجوہ کے کہنے کی رضامندی سے کیا یا جنرل باجوہ نے کیا یا اسٹیبلشمنٹ نے جس نے بھی کیا، یہ اپنی طرف سے تو انہوں نے بڑی غیرت اور اس کا مظاہرہ کیا کہ بھئی ہندوستان نے چونکہ کشمیر کو اپنے شامل کر لیا ہے، لہٰذا ہم اس سے تجارت بند کر دیتے ہیں، اور یہ بڑی سخت نادانی تھی۔ تجارت بند کرنے کا نقصان کیا ہوا؟ نتیجہ کیا نکلا؟ ہندوستان کو تو ایک ذرہ اور ایک دھیلے کا فرق نہیں پڑا کہ اس کو کوئی اس بات سے، اس اقدام سے کوئی اس پر اثر ہوا ہو، بلکہ اس نے اور موجیں ماری۔ مال تو اس کا بک ہی رہا تھا، وہ دبئی جا رہا تھا، ڈالر آ رہے تھے، تو ہم جو ہیں وہ اور ذلیل ہوئے اس مہنگائی کے ہاتھوں، اور پھر وہ مہنگائی کا چورن بیچا انہوں نے، رجیم چینج والوں نے۔ تو جس طرح وہ بڑی سخت غلطی تھی عمران خان کی اور اسٹیبلشمنٹ کی کہ ہندوستان کے ساتھ تجارت بند کی تھی، یہی غلطی کہ جی مہنگائی بہت ہے، یہ رجیم چینج والے، یہ سندھ کے جو ہیں ہمارے اوپر مسلط کیے ہوئے ارسطو فرسطو، ہاں جی، جو بھٹو بھی ہیں، زرداری بھی ہیں، یعنی مکس، تو وہ جو ہیں وہ مسلط ہو گئے، اور پھر مہنگائی کا جو مارک تھا وہ اس کا خوب چورن بیچا، اور فضل الرحمان صاحب اور یہ سارے، اب دیکھیں کیا نتیجہ نکلا ہے، یہ ساری فضول پریکٹس کا کوئی نہیں۔ رجیم چینج بھی بڑی سخت غلطی تھی، ہندوستان کے ساتھ تجارت بھی بڑی سخت غلطی تھی، تو اس لیے مہربانی فرما کر اب ایسے کریں کہ ہندوستان کے ساتھ آپ تجارت کھولیں، اور یہ مولا علی کا بھی ایک قول ہے کہ جب بھی کوئی کاروبار کرنا ہو تو اپنے سے امیر بندے کے ساتھ کرنا چاہیے، اپنے سے غریب بندے کے ساتھ تجارت کریں گے نا تو کام کریں گے یا پارٹنرشپ کریں گے تو فائدہ نہیں، نقصان ہی ہوگا۔ تو ہندوستان اب امیر ملکوں میں شمار ہو رہا ہے، اکانومی اس کی بڑی لارجسٹ اور اسٹرانگ اکانومی ہے، ہر چیز میں وہ آگے ہیں، تو وہ جو ہے ان کے ساتھ تجارت بند کرنے کا جو اپنی طرف سے غیرت اور بڑا وہ مظاہرہ کیا گیا تھا غیرت و حرمت کا، تو وہ جو ہے وہ مہنگا پڑ گیا ہے۔ تو اب بہتری اسی میں ہی ہے کہ تجارت اس کے ساتھ کھولی جائے، کوئی وہ اس میں، بلکہ اس کو راہداری بھی دیں، موٹر وے سے اس کو راستہ دیں، اور ادھر سے وہ نکل جائے۔
ہم راہداری لیں گے، ظاہر ہے جب سامان جائے گا تو ہمیں آمدنی ہوگی، تو جانے دیں سامان، اس کو کیا ہے، ویسے بھی یہ تھوڑی ہے کہ وہ ہندوستان کا سامان پہ بلاک ہو رہا ہے۔ دیکھیں جی، جب بھی آپ کسی کا کوئی ایک راستہ بند کرتے ہیں نا تو وہ کسی دوسرے راستے کی تلاش میں ہو جاتا ہے، پھر دوسرا راستہ جب وہ نکال لیتا ہے تو پھر پہلے کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی۔ ابھی جو ہم نے یہ اس کی راہداری بند کی ہوئی ہے، تو یہ اب اگر اس نے کوئی اور راستہ، چابہار کے راستے، ایران کے راستے کوئی اور راستہ تلاش کر لیا تو پھر ہماری یہ جو ہے بالکل اہمیت درمیان میں سے ختم ہو جائے گی۔ تو یہ بات میں نے یعنی اس سے بھی سیکھی تھی۔ یہ راول پنڈی میں ہوتا تھا میں، تو اس وقت مال بڑا اسمگل ہوا کرتا تھا پشاور سے نا، پیر بدائی سے راجہ بازار کی طرف شروع کی جاتی تھی، اور چھوٹے چھوٹے پٹھان بچے ایک ایک ڈبہ رکھا ہوا، سارے یہ سیل اور یہ وہ چیزیں جو چائنا کی وہ اسمگل ہوتی تھی، تو وہ پشاور سے باڑہ بازار سے آ جانی پیر بدائی پہ، اور پیر بدائی سے پھر وہ جو ڈبے ہیں نا وہ بچوں کو دے کے نا، سزوکی چلتی تھی پیر بدائی سے، تو وہ ادھر سے چلتے تھے۔ تو راستے میں یہ جو غزنی روڈ ہے، اس کے شروع میں چوک تھا، وہاں پہ ناکہ لگا ہوتا تھا، تو وہ پولیس والا اس سے نا ہر بچے سے فی ڈبہ 10 روپے لیتا تھا۔ اس زمانے میں 10 روپے تھوڑی بہتر تھی، یہ 90s انڈر 90 یہ ہاں 90s کی بات ہے، 91 یا کچھ اس طرح سے، تو وہ 10 روپے لیتا تھا۔ تو وہ میں ایک دن اس سے کہا، میں نے کہا یار یہ 10 روپے تم لیتے ہو تو یہ زیادہ کیوں نہیں لیتے، اور یہ یا بند کیوں نہیں کرتے؟ کہتا دیکھو جی، بند کا تو آپ نام ہی نہ لیں نا، 10 روپے لیں گے تو یہ کاروبار چلتا رہے گا، پھر اگر ابھی میں اس کو کہوں یار 100 روپیہ دیو یا 50 روپے دیو، تو یہ جو ہے نا یہ پھر بند کر دیں گے کام، پھر کہ یہ کوئی اور راستہ تلاش کریں گے، تو میں اس لیے 10 روپے لیتا ہوں کہ راستہ ادھر سے چلتا رہے، یعنی یہ کام چلتا رہے۔ تو یہ تو اس کا خیر وہ ایک رشوت خوری اور یہ تو پولیس کا، پنجاب پولیس کا شیوا ہے، اور ان کا وہ عبادت ہی یہی ہے۔ تو یہ تو ایک مثال میں نے دی ہے، لیکن یہ کہ کام جو ہے وہ چلانے کے چلتا رہے، ہماری طرف سے پہیہ گونجتا رہے، چلتا رہے، تو اس کا یہی حال ہے کہ ہندوستان کے ساتھ تجارت جو ہے وہ دوبارہ شروع کریں، اور کوئی نہیں، ایسی اس میں ہزیمت کی کوئی بات نہیں ہے، جب ہمیں پتہ ہے کہ وہ ہم اس پر نہ حملہ کر کے دلی پہ جھنڈا لہرا سکتے ہیں، نہ ہم اس کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں، تو یہ جو ہے وہ ایسے بھی انگلش کا ایک محاورہ ہے، وین یو کانٹ کمپیٹ جوائن دیم، تو جب آپ مقابلہ نہیں کر سکتے تو ان کو جوائن کر لیں، اس میں کوئی ایسی وہ بات نہیں ہے کہ اور جی، اور یہ متعصبانہ باتیں ہیں، ہندو ہے، فلانا ہے، یہ ہے، وہ ہے، ہندو تو پاک صاحب لوگ ہیں، کیا وہ کوئی گند بلا کیڑے مکوڑے چمگادڑیں گیدڑ کتے بلے کوئی چیز نہیں کھاتے، سبزیاں کھاتے ہیں، دال کھاتے ہیں زیادہ الٹے، تو باقی تو گوشت بھی نہیں کھاتے وہ، تو اس لیے وہ تو زیادہ نزدیک ہیں، بجائے اس کے کہ ہم چوہے کھانے والے، بلیاں، چیچڑ، اور جو نام آپ لیں کسی چیز کا، بندر کا مغز ٹیبل پہ سجا کے، اور کتے کا گوشت اور گدھے کا گوشت، اور یہ سارا وہ جو ہے اس کے ساتھ ہماری کوئی وہ نہیں لڑائی ہوتی، اور یہ جو سبزی کو ساتھ میں مسایا جس کا بلڈ بھی ہم جیسا ہی ہے، ہم خود کشمیری ہیں، تو کشمیری نژاد ہیں، یعنی اب تو پنجابی بن گئے نا، تو کشمیری ہیں، تو برہمن تھے ہمارے آبا و اجداد، تو اب وہ جموں کے، جموں جو ابھی جس کو ہم آکوپائی کہتے ہیں، اس میں وہ کشمیری تھے، تو وہاں کے برہمن تھے ہم لوگ، شیخ کشمیری ہوتا ہے، تو وہ جو ہے اپنا بلڈ بھی ہمارا ایک جیسی نسل ہی ہے، کوئی کیا ہے اس میں، اب میں تو ابھی بھی تک میرے دماغ میں جو ہے گائے سے بڑا پیار ہے، قدرتی ہوگا یا کیا مثلا، تو یہ ساری چیزیں ہیں، اس کو محسوس کرنا چاہیے، ہماری رنگ نسل تقریباً ایک ہی ہے، تو اس لیے ان کے ساتھ تجارت کرنے میں فائدہ ہے، اور یہ جو مافیا مسلط ہوا ہے جو، اور پاکستان میں یقیناً سستائی ہوگی،
اگر ہندوستان سے آپ تجارت کھولیں گے، وہاں سے ہندوستان سے بے شمار کیمیکلز ہیں جو بہترین ہیں، وہ ہم لے سکتے ہیں مارکیٹ میں، خود بخود جو ہے مہنگائی کم ہوگی۔ اس لیے جلد از جلد اس سے صلح کرنی چاہیے اور کام کرنا چاہیے جیسا بھی ہے۔ جب ہم نے مان لیا، باجوہ صاحب نے خود کہہ دیا میرے پاس پیٹرول ہی نہیں، ٹینکوں میں ڈالنے کے لیے ڈیزل نہیں، تیل نہیں ہے، تو پھر اس میں اب کیا رہ گئی بات کہ ہم نے ابھی بھی وہی اپنی انا اور غرور اور تکبر کو ہی مد نظر رکھا۔ تو غرور تکبر کو چھوڑیں اور جلدی سے صلح کریں اور اپنا کام شروع کریں۔ اب تو ساری دنیا ایک ہو رہی ہے، گلوبل ولیج بن رہا ہے، یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ دنیا میں رہنے کا اب جو ہے زمانہ بدل گیا ہے اور تبدیلی کو قبول کرنا چاہیے۔ اور یہ اقبال نے بھی کہا تھا، خیر اقبال صاحب تو وہ بہت کچھ کہتے رہے ہیں، کبھی کوئی بات کہہ دی، کبھی کوئی بات کہہ دی، کبھی کسی کی حمایت کر لی، کبھی اس کی کر لی، کبھی اس کی نفی کر لی۔ تو وہ کیا فرماتے ہیں کہ آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی۔